الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو عیدگاہ میں عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس امت میں دو تہواریں بنائی ہیں۔ یہ تہواریں کہاں سے آئی، کہاں سے مشروع ہوئی، ایک باریکی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہودی لوگ جشن بنا رہے ہیں، اپنی تہواریں منا رہے ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ جو جشن بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں؟ مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کیوں جشن بنا رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے اور وہ مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے یہودی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور موسیٰ کی جو تہواریں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، وہ تہواریں ہم مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مذہب میں، میری امت میں کوئی تہوار نہیں سوائے دو تہواروں کے، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے صرف دو تہواریں بنائی ہیں، دو تہواریں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، یہ دو تہواریں ہیں اور دونوں کی دونوں تہواریں یہ مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت ہے اور بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام ہے۔ عید الفطر اس وجہ سے کہ مسلمان پورے مہینہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں پیتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک کچھ نہیں کھاتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ایک دن یعنی عید الفطر کے دن اسی خوشی پر ان مسلمانوں کو ان کا اجر دینے کی وجہ سے عید الفطر کو رکھا گیا۔ عید الاضحیٰ کیوں؟ عید الاضحیٰ کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے بہت برگزیدہ بندہ ہے، بہت برگزیدہ بندہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں امتحانات لے، بے انتہا امتحانات لے۔ ان امتحانوں میں سے ایک امتحان اپنے فرزند کا بھی ہے۔ آپ جب سے پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تھے، جبھی سے لے کر کے مرتے دم تک کہ آپ بالکل آزمائشی میں رہے۔ سب سے پہلے آزمائش یہ کہ آپ کے باپ آزر، ایک قول کے مطابق آپ کا باپ تاریخ، کہ یہ بت پرست، بت کو تراش کر بنا کر کے لوگوں کو فروخت کرنے والا، لیکن اس گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے ایک فرشتہ پیدا ہو رہا ہے، ایک نبی پیدا ہو رہا ہے، ایک رسول پیدا ہو رہا ہے۔ یہیں سے آزمائش شروع ہے۔ باپ، بھائی، ماں، بہن، تمام کی تمام لوگ بت پرست ہیں۔ لوگ گھر والے مٹی سے بت کو تراشتے ہیں، پھر اسے بازار میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں، لیکن جو گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ ایمان والا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عزیز دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، لوگوں کو دیکھا کہ میرے ماں باپ بھی، میرے بھائی بہن بھی، میرے گاؤں والے، میرے قوم، تمام کی تمام لوگ تو ایک بے جان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ انہوں نے بار منع کیا۔ کبھی سورج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی سورج کو حضرت ابراہیم رب کہتے ہیں، کبھی ستارے کو رب کہتے ہیں، کبھی چاند کو رب کہتے ہیں۔ ایسا ہی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک بڑی ایک دم خوبصورت رات، تارے بھرے رات،
آپ بالکل آسمان پر دیکھ رہے ہیں کہ تاروں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ رب یہ نہیں جسے تم تراشتے ہو، رب تو یہ ہے جو تارے کو، یہ تمام کے تمام تارے یہ رب ہے۔ جب یہ تارے گم ہو گئے، چھپ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا کہ روشنی پوری دنیا میں روشنی پھیلا رکھی ہے، آپ نے کہا تو میرا رب تو یہ ہے۔ قرآن شریف میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ پھر دیکھا کہ چاند صبح ہوتے ہی چاند بھی چھپ گیا، پھر آپ نے کہا کہ ہو یہ تو مہتاب جو سورج پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے یہ سورج بھی ڈوب گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں۔ یہ قوم کو سمجھانے کے لیے جو چیز ختم ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، وہ چیز رب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو دوسرے کے محتاج ہے، جو ڈوبنے کا محتاج ہے، جو روشنی کا محتاج ہے، وہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کہ قوم کو بار سمجھایا کہ رب ایک ہے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے چاند و سورج جیسے اتنے بڑے بڑے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے سمندر میں مچھلیوں کو پیدا کیا، جس نے سمندر میں زمین کو بچھایا، وہ رب ہے۔ لیکن لوگ بہت ہٹ درمی تھے، مانے نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کیا لوگوں نے آپ کو کہا کہ چلو میلے میں، ایک وقت آیا کہ وہ میلے کا وقت ہو چکا تھا، لوگوں نے کہا کہ چلیے ابراہیم آپ میلے میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں کچھ بیمار ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بیمار ہے تو آرام کر لو، آپ نہ جاؤ میلے میں گھومنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہانہ تھا، اور یہ بہانہ اس وجہ سے تھا تاکہ قوم کو کسی طریقے سے سمجھا سکے کہ جس چیز کو تم پوچھ رہے ہو یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ رب کائنات ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگ کے جانے کے بعد بت خانے میں چلے گئے، مندر میں چلے گئے، تمام بتوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سب سے بڑے والے بت کو چھوڑ کر تمام بتوں کو دھرم بھرم کر دیا، توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد آخر میں جو سب سے بڑا بت ہے اس کے ہاتھوں میں کلہاڑی جو ہے اس کے کندھے میں لٹکا دیا۔ لٹکانے کے بعد واپس اپنے گھر آ کر سو گئے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، میلے سے آنے کے بعد تمام کے تمام لوگ، ہر آدمی، ہر مسلمان، سچا پکا مسلمان اور ہر مذہب کے لوگ جب بھی وہ اپنے ایک اچھا کام کرتے ہیں تو وہ شکریانہ اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ مسلمان اچھا کام کرتے ہیں تو شکریانہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ غیر مسلم کو اچھا کام کرتے ہو مندر میں جا کر گھنٹی بجاتے ہیں اور وہ اپنے بھگوان کا اور اپنے معبود کا وہ اپنا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میلے سے آنے کے بعد پوری قوم اپنے مندر میں گئے تاکہ وہ اپنے بھگوان کا شکر ادا کرے کہ ہمارا میلہ بہت اچھا ہو گیا۔ عزیز دوستو، جیسے مندر میں آپ پوچھ کیے اور یہ لوگ تمام کی تمام لوگ گئے تو دیکھا کہ تمام کی تمام برا حال ہے۔ لوگ میں کھلبلی مچ گئی، کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں کیا ہو۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، پھر پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ میں بات کو بہت کاٹ کر کے اور شورٹ میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں بلایا گیا، تمام کی تمام قوم وہاں کھڑی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور ہمارے معبودوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ تھے، اللہ نے ان کے اندر عقل اس قدر ڈال رکھی تھی، انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے بڑے بوتے سے پوچھو جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے تمام اپنے نیچے ماتحت کی بتوں کو توڑا ہو۔ تمام کی تمام لوگوں کے سر نیچے ہو گئے، تمام لوگوں کے سر نیچے ہو گئے۔ پھر یہ بات تمام کے تمام وزیر اعلیٰ جو اس وقت نمرود تھے، وزیر اعلیٰ بادشاہ، ان کے پاس بات پہنچائی گئی۔ پھر انہوں نے ایک آگ دکھائی، اس آگ کے بعد وہ آگ جس کو تقریباً کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ اس آگ کے بالکل آسمان سے لگتا ہوا اگر کوئی پرندہ بھی گزرے تو وہ بھی بھون کر نیچے آ جائے، اتنی تیز ترار آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن اللہ کے کرم سے اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو بچا لیا۔ آگ گلے گلزار ہو گئی،
عزیز دوستو، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے امتحانات تھے۔ جب آپ کی عمر 87 سال ہوئی، آپ کے گھر میں کوئی فرزند نہیں، کوئی لڑکا نہیں، سب سے پہلا لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ کی عمر ایک قول کے مطابق 87 سال ہے۔ اس وقت آپ نے کہا اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور کچھ فرشتوں نے آپ کو اس آیت کے مد نظر آپ کو خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے آپ کو ایک ہونہار اور بردبار سمجھدار لڑکی کی خوشخبری دی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جب یہ لڑکا آپ کے 87 سال کی عمر میں پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد جیسے 100 سال کی عمر آپ کی ہوئی اور اس بچے کی عمر 13 سال، تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ اپنے لڑکے کو ذبح کیجئے، کیونکہ میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوری زندگی امتحان میں گزرا ہے، پوری زندگی، کیونکہ رب جس سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اچھی طریقے سے اسے ٹٹولتا ہے، ہر طریقے سے ٹٹولتا ہے۔ یہی تو علامت محبت کی، تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت میں کتنا مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 3 دن تک آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ پہلے دن آپ نے خواب دیکھا تو ایک قول کے مطابق آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا کہ چلو اب خواب نہیں نظر آنا چاہیے۔ دوسرے دن پھر آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، دیکھا کہ تب بھی تیسرے دن خواب آیا۔ اب پھر اپنے بیٹوں سے مشورہ لے رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے، میں تجھ سے مشورہ لے رہا ہوں کہ میں 3 دن سے لگاتار خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ بھلا بتائیے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور بیٹے سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، بہت ہی کٹھن امتحان تھا۔ بیٹے تو دیکھو ہونہار، یہ وہ بیٹا جو آگے چل کر پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اگر ہما شما کے بیٹا ہوتا، ہمارے اور آپ کے بیٹے ہوتے، تو یوں کہتا کہ بھلا بتائیے مجھے پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے بڑے ہونے کے بعد ذبح کرے، جب میں آپ کے ہاتھ بٹاؤں جب ذبح کرے اس لیے مجھے پیدا کیا تھا، اس سے اچھا بچپن ہی مار دیتا۔ لیکن عزیز دوستو، وہ پیغمبر بننے والے تھے، رسول بننے والے تھے۔ آگے چل کر کیا جواب دیا؟ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابو جی آپ کر گزریے جس کا حکم رب نے آپ کو دیا ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھ کو پاؤ گے صبر کرنے والے لوگوں میں سے۔ آپ کر گزریے، کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے، ہم شما کے خواب کی طرح نہیں، بلکہ ان کا خواب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ حضرت جبریل آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ بات حقیقت ہے، اس لیے آپ جس کام کو حکم دے آپ کریے۔ بیٹے کے جواب کو سن کر باپ بھی بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف چل دیے۔ عزیز دوستو، 3 بار شیطان نے آپ کو روکا۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو روکا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو بھی روکنے کی کوشش کی، جس میں حاجی لوگ جمرہ کہتے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اخرى، کہ 3 جمرہ مارتے ہیں۔ وہ شیطان کو مارتے تو 3 بار شیطان نے وسوسہ ڈلوایا کہ نہیں تمہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ امی کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت حاجرہ نے یہ جواب دیا اگر میرے بیٹے 100 ہو تو 100 کے 100 کو میں قربان کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب نے جس چیز کا حکم دیا ہے تو میرے باپ کو کرنے دو، کیونکہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں اور رب کی طرف میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان وہاں بھی بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار روکا، حضرت ابراہیم نے دعا پڑھ کر اسے بھگا دیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرکار اپنے بیٹے کو مینا میں جا کر لٹا دیا۔ بیٹا یہ کہتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ ابو جی میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے، یہ میرا منہ اوندھا لٹکا دیجئے، یعنی پیٹھ اوپر پیٹھ نیچے، اور چھری چلانے کے لیے نیچے سے چلائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھ اور میری آنکھ مل جائے، میں آپ کو دیکھوں اور آپ مجھے دیکھیں، اس میں ہماری محبت غالب آ جائے اور رب کی محبت مغلوب ہو جائے۔ لہٰذا ایسا نہ ہونا چاہیے، اس لیے مجھے اوندھا لٹا دیجئے تاکہ میری محبت غالب نہ آئے۔
عزیز دوستو پیارے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زور سے چھری کو تیز کیا اور چلانے کی پوری کوشش کی، لیکن چل نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاقو بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور ایک دمبا لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا کو رکھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ ہماری یادداشت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادداشت ہے۔ لیکن اس میں دو تین باتیں ضروری ہے عزیز دوستو پیارے بھائیو۔ ہم تو گوشت کھاتے ہی ہیں، ذبح کیے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ذبح کرنے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو کسی اونچے پہاڑ میں رکھ دیا جائے تاکہ اوپر سے ایک آگ آئے اور اس کو جلا کر راکھ کر جائے، یا پھر چھوڑ کر چیل کوا وغیرہ کھا لے۔ انسانوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی پہلے یہ قربانی، ہماری امت سے پہلے۔ یہ پہلی بار اس امت میں نہیں ہے قربانی، پہلے امت میں بھی رہی ہے، لیکن اس میں طریقہ کار کچھ اور رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر رحم کیا ہے کہ ہمیں گوشت کھانے کا موقع دے رہا ہے، لیکن ہماری نیت درست ہونا چاہیے کہ جو قربانی کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى، کہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا، اگر پہنچتا ہے ولكن ينال التقوى، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اس لیے ہماری نیت درست ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح ڈھنگ سے اور سچی نیت کے ساتھ قربان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آج جس طرح ہم قربانی کر رہے ہیں پورے سال اپنے پیسوں کے ذریعے قربانی کریں اور مدرسوں میں مسجدوں میں دل کھول کر خرچ کریں تاکہ اللہ رب العزت آخرت میں ہم کو زیادہ سے زیادہ بدلہ عطا فرمائے۔ یہ قربانی پورے سال میں ایک بار نہیں ہے، آپ قربانی روزانہ کر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں فقیروں کو، حاجت مندوں کو، مدرسوں کو، اپنے مسجد کے امام کو دے سکتے ہیں روزانہ۔ اس لیے سے اللہ میں یہ پیسہ آپ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں، یہ پیسہ میں آپ کے راستے میں صدقے کے لیے سے دے رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، یہ قربانی یہیں تک محدود نہ رہے بلکہ پورے سال 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے سے ہر ہفتہ خرچ کرنے کے عادی بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ پیسہ آپ کے لیے نیکوں کا ذخیرہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ قربان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔